زندگی از قلم فاطمہ سیال ایپیسوڈ 1 ملک پاکستان شہر لاہور میں آج رات بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف موسم خوشگوار تھا، ہر طرف ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، مشرق سے سورج کی کرنیں دکھائی دینا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں آفندی ہاؤس نیم اندھیرے میں بھی اپنے وقار سے کھڑا تھا۔ اگر آفندی ہاؤس کی کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا جائے تو یہ عالیشان کمرہ تھا، جس کی نفاست دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کمرے کی مالکن بہت صفائی پسند ہے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگ رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر اس نے جائے نماز فولڈ کر کے صوفے پر رکھی، پھر اپنے سر سے دوپٹہ اتارا تو اس کے کالے لمبے گھنے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیل گئے۔ بھوری بادامی آنکھیں، تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، گوری رنگت، کالے لمبے بال، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام زارا آفندی تھا۔ وہ 27 سال کی تھی اور پیشے سے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر تھی۔ وہ حجاب کرتی تھی اور کسی نامحرم نے آج تک اس کے بال نہیں دیکھے تھے۔ اب وہ اپنے فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ ملک امریکہ، شہر نیو یارک۔ نیو یارک کے شہر میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت وہاں کی ایک آباد بلڈنگ کے ایک اپارٹمنٹ میں 2 لڑکے خاموشی سے داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوئے تو ایک دم سے سارا لانچ روشن ہو گیا۔ مسز سارا احمد نے لائٹ آن کر دی تھی۔ اب وہ ہاتھ باندھ کر سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اپنے 2 جوان بیٹوں کو دیکھ رہی تھی جو رات کے 2 بجے گھر آ رہے تھے۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ مسز سارا احمد نے کہا۔ ممی، تھوڑا سا ہی تو لیٹ ہوئے ہیں میں اور ولی، عمر نے کہا۔ اس کی بات سن کر مسز سارا احمد کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے انہوں نے جنم نہیں دیا، لیکن وہ کتنے حق سے انہیں ممی کہتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عمر کو اپنا بیٹا سمجھا اور ولی کی طرح اس سے محبت کی۔ عمر ان کا سگا بیٹا نہ صحیح، لیکن وہ ان کو بہت پیارا تھا۔ وقت اور حالات نے عمر کو مسز سارا احمد اور ولی کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جب سے تم دونوں نے اپنے ہسپتال میں ٹرمینیشن لیٹر دیا ہے، تب سے تم دونوں کی یہی روٹین ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ مسز سارا احمد نے کہا۔ ممی، بس 2 دن اور اس کے بعد پکا جلدی آ جایا کریں گے، ولی نے کہا۔ ولی ایک دراز قد اور خوبصورت نوجوان تھا، جس کا گورا رنگ تھا اور اس کے بھورے اور گھنگرالے بال ہر وقت اس کے ماتھے پر بکھرے رہتے تھے اور اس کے بھوری آنکھیں اسے مزید خوبصورت بناتی تھیں۔ وہ 29 سال کا تھا اور پیشے سے نیورولوجسٹ تھا۔ مسز سارا احمد کے 2 سگے بیٹے اور تھے۔ ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا شہر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آباد تھا، اور ولی ان کا سب سے پیارا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ولی سے مسز سارا کو بہت محبت تھی۔ ولی نے بہت غم جھیلے تھے۔ 3 دن بعد ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے اور تم دونوں مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ باقی 2 دن بھی تم دونوں کی یہی روٹین چلے گی؟ پھر پیکنگ کب کرو گے؟ مسز سارا احمد نے خفگی سے پوچھا۔ ولی ان کی کسی بات کا اثر نہ لیتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالنے لگا، جبکہ عمر مسز سارا کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ان کے گرد بازو حامل کر کے پیار سے ان کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگا، ممی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم ولی کی گرل فرینڈ کو پٹا رہے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر پانی پیتے ہوئے ولی کو کھانسی لگ گئی اور کھاس کر ولی کا منہ لال ہو گیا۔ مسز سارا احمد کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا، جبکہ عمر کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ یہ بکواس کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ولی غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک دم سے پورے اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ عمر بھی خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مسز احمد بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی گئیں۔ ملک پاکستان، شہر لاہور۔ صبح کے 8 بجے آفندی ہاؤس کے طویل ڈائننگ ٹیبل پر
علی آفندی ناشتہ کر رہے تھے جب انہیں سکینہ بی سے خبر ملی کہ زارا آج پھر بغیر ناشتہ کیے ہسپتال جا چکی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ سٹی ہسپتال میں معمولی کی گہما گہمی چل رہی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی ہسپتال کی سیکنڈ فلور کے کوریڈور میں ڈاکٹر کوٹ پہن کے بھاگتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھولا جس کے باہر ڈاکٹر زارا آفندی کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو کمرے کی سربراہی کرسی پر بیٹھی کسی پیشنٹ کی فائل کا مطالعہ کر رہی تھیں، ایک مصروف نگاہ دروازے پر ڈالی اور واپس اپنے کام میں لگ گئیں کیونکہ وہاں معمول کے مطابق ڈاکٹر حیا آفندی موجود تھیں۔ حیا آفندی زارا کی چچا زاد بہن تھی۔ حیا، جس کی عمر 25 سال تھی، اس نے MBBS کیا تھا اور حال ہی میں اپنی انٹرنشپ مکمل کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور سب سے پیار کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اتنی ہی مفت اور شرارتی بھی تھی۔ وہ اندر آتے ہی شروع ہو گئی، آپی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا خبر لائی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگلے ہفتے سے ہمارے ہسپتال میں 2 ڈاکٹرز جاب کرنا شروع کریں گے۔ ایک نیورولوجسٹ ہے اور دوسرا MBBS ڈاکٹر، اور وہ دونوں امریکہ سے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ… اچھا بس سانس تو لے لو، چلو بیٹھو، شاباش، پانی پیو۔ زارا نے حیا کی طوطی کی طرح چلتی ہوئی زبان پر بریک لگوائے اور اس کو گلاس پانی سے بھر کر دیا جو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ، اگر کوئی ڈاکٹر ہسپتال میں جاب کرنے آ رہے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ زارا نے پوچھا۔ ارے وہی تو میں بتا رہی تھی کہ ان میں سے جو MBBS ڈاکٹر ہے اسے مجھے اسسٹ کرنا پڑے گا، حیا نے اسی سپیڈ سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ زارا کو ابھی بھی اس لڑکی کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ یار سمجھے نا، پہلے 1 سال اس کھڑوس ڈاکٹر کو برداشت کیا، اب یہ امریکہ سے آنے والا ڈاکٹر تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا۔ حیا اداس لگ رہی تھی۔ ارے تم ایسے ہی پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اچھا ہو، زارا نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، حیا نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ زارا کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اپنا کام کر لوں، زارا نے کہا۔ حیا اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زارا کے منہ پر ایک مسکراہٹ تھی جو صرف حیا کے آنے پر ہی آتی تھی۔ زارا ایک بہت باوقار اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی جو صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کی شخصیت بہت باوقار تھی۔ اس وقت بھی اس نے ہلکے گلابی رنگ کے پلازو اور کرتے کے اوپر اسکن کلر کا حجاب کیا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ میں خوبصورت سی ایک کالے رنگ کی گھڑی اور بائیں ہاتھ میں ایک باریک سادہ ڈائمنڈ کا بریسلیٹ موجود تھا، اور پیروں میں کالے رنگ کی بلاک ہیلز موجود تھی۔ وہ اس سادگی میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ 5 دن بعد شہر لاہور، وقت شام کے 4:10۔ زارا ہسپتال سے گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے اس وقت کالے رنگ کا پلازو اور کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے اوپر ہلکے گلابی رنگ کا حجاب کیا ہوا تھا اور میک اپ کے نام پر صرف ٹنٹ لگایا تھا۔ اس کی پلکیں اتنی لمبی تھیں کہ ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ مسکارا لگایا ہے۔ جب راستے میں اس نے گاڑی ایک شاپنگ مال کے آگے روکی، اسے حیا کا آرڈر ریسیو کرنا تھا جس کے لیے اس نے بہت منتیں کی تھی۔ وہ ایک کانچ کا نازک سا چھوٹا سا ہاؤس تھا جس میں سے لائٹس نکلتی تھی۔ جب وہ شاپ سے باہر نکل رہی تھی تو ایک دم سے سامنے سے آتے ہوئے انسان سے اس کی ٹکر ہوئی۔ اس کا کانچ کا ہاؤس فلور پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سو سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ولی نے فوراً معذرت کی، لیکن سامنے بھی زارا آفندی تھی۔ اندھے ہو گیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے، زارا غصے سے چلائی تھی۔
शॉप पर मौजूद सब लोग, ग्राहक और वर्कर्स समेत सब लोग तमाशा देखने लगे थे। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? वली पहले ही उमर की फरमाइश पर यहाँ आया था और अब फंस गया था। मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं? पहले तुमने मेरा नुकसान किया, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? ज़ारा को जैसे उसके अल्फाज बहुत गुस्सा दिला गए थे। ओके, मैं सॉरी करता हूँ। वली ने लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश की। सॉरी, माय फुट, ज़ारा ने भूरी बादामी आंखों में गुस्सा लिए कहा। इतने में शॉप के मैनेजर ने लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए कहा, मैडम आप फिक्र ना करें, हमारे पास इस तरह का एक और हाउस मौजूद है। और उसकी पेमेंट कौन करेगा? ज़ारा ने गुस्से से पूछा। मैं पेमेंट कर देता हूँ, वली ने जान छुड़ाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वली ने पेमेंट की और वहाँ से निकल गया। ज़ारा भी हाउस पैक करवाकर निकल गई। उसे हया के घर हाउस ड्रॉप करने जाना था। ज़ारा को आज ज़्यादा गुस्सा ही इस बात का था कि उसे उस घर जाना था जहाँ उसका सामना उन दो लोगों से हो सकता था जिनसे उसे सख्त नफरत थी। ज़ारा जैसे ही हमीद आफंदी के घर के बाहर पहुंची तो गार्ड ने उसे देखते ही सलाम किया और बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया। ज़ारा ने उसके सलाम का जवाब सर के खम से दिया और गाड़ी हमीद आफंदी के वसीओ अरीज घर के अंदर ले गई। जब ज़ारा ने गाड़ी से निकलकर सर उठाकर उस इमारत को देखा तो माजी की बहुत सी बातें उसके जहन में आईं। वो एक जहरखंद कहकहा था। अपनी शक्ल देखो ज़रा, कितनी शिकस्त है इस पर। मैं बचपन से ही यही देखना चाहती थी। वो एक शैतानी लहजा था। ज़ारा ने अपने जहन को झटका और खुद को माजी की तकलीफदेह यादों से निकाला। ज़ारा अब हमीद आफंदी के घर में दाखिल हुई तो मुलाजिमों से उसे इत्तला मिली कि हया घर पर नहीं है। ज़ारा ने कांच का नाजुक हाउस मुलाजिमा को देने के बजाय उसे खुद हया के कमरे में रखने चली गई। ज़ारा ने वो नाजुक सा हाउस हया के साइड टेबल पर एहतियात से रखा और जैसे ही वो जाने के लिए पलटी, वो सामने खड़ी थी, दरवाजे के ऐन वस्त में हाथ बांधे। महानूर आफंदी ज़ारा आफंदी के सामने खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। महानूर आफंदी, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसने अपने बाल भूरे डाई करवाए हुए थे जिनका असल रंग काला था। उसकी आंखें सियाह थीं, रंग गोरा और उसके नैन नकुश तीखे थे। उसने इस वक्त सफ़ेद डिज़ाइनर कुर्ता और उसके साथ काली टाइट्स पहन रखी थीं। पैरों में पेंसिल हील्स थीं और चेहरे पर लाइट मेकअप। उसके चेहरे पर इस वक्त तंजिया मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो ज़ारा को माजी याद करवा रही थी। यही तो थी जिसने उसे बर्बाद किया था। वैसे बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि आज भी इसी तरह सर उठाकर मेरे सामने खड़ी हो, महानूर ने तंजिया लहजे में कहा। शुक्र है मेरे रब का कि उसने कभी मेरा सर तुम जैसे लोगों के सामने झुकने नहीं दिया, ज़ारा ने एतमाद से जवाब दिया। महानूर का कहकहा बुलंद हुआ। देखो कह कौन रहा है, महानूर ने कहा और एकदम संजीदा होते हुए ज़ारा की तरफ कदम बढ़ाए। लगता है ज़ारा बीबी तुम भूल गई हो कि 4 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, किस तरह तुम्हें बर्बाद किया था। कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब याद है। अब के ज़ारा ने महानूर की तरफ कदम बढ़ाए। ये भी कि किस तरह मेरे रब ने मुझे एक घटिया इंसान से बचाया और उसे तुम्हारे हिस्से में डाल दिया। ज़ारा की गर्दन और बुलंद हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को घटिया कहने की? महानूर ने ज़ारा को शहादत की उंगली दिखाई। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ क्या सलूक किया और तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हें कबूल किया। महानूर ने जहर उगला। ज़ारा के दिल में दर्द शुरू हो गया था। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी जब पीछे से महानूर की आवाज़ आई, भागो भागो, तुम्हारा माजी इस काबिल नहीं है कि इसे दोहराया जाए। महानूर की तंजिया आवाज़ आई। ज़ारा भागने के अंदाज में हमीद आफंदी के घर से निकली।
گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی ٹریفک سگنل پر کھڑی تھی۔ زارا کے ذہن میں ماضی گھوم رہا تھا۔ 17 سال پہلے آفندی ہاؤس میں بہت لوگ بستے تھے۔ عدیل آفندی کے 2 بیٹے تھے، علی آفندی اور حمید آفندی۔ عدیل آفندی نے حمید آفندی کی اپنی بہن کی بیٹی لیبا کے ساتھ شادی کروائی تھی، جو کہ لو میرج تھی۔ عدیل آفندی نے اپنے دوست کی بیٹی نادیہ حسن کے ساتھ علی آفندی کی شادی کروائی تھی، جو کہ ارینج میرج تھی اور کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ زارا جب 5 سال کی تھی تب عدیل آفندی وفات پا گئے تھے۔ ان کی زوجہ کی وفات کئی برس پہلے ہی ہو گئی تھی۔ زارا 10 سال کی تھی جب علی آفندی اور نادیہ حسن کی طلاق ہو گئی۔ طلاق کی وجہ نادیہ کا بزنس وومن ہونا تھا۔ نادیہ ایک خود غرض عورت تھی جسے صرف اپنی ذات سے مطلب تھا۔ زارا علی آفندی اور نادیہ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن دونوں ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں میں زارا کو ماں باپ کا پیار نہ ملا۔ نادیہ ایک انا پرست عورت تھی جو اپنی انا کی تسکین کے لیے زارا کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزارتی اور زارا گھر میں اکیلے ڈرتی رہتی۔ علی آفندی زارا سے محبت کرتے تھے اور اسے اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسے اپنی ماں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ نادیہ جیسی عورت کو اپنی اولاد سے بھی پیار نہیں۔ مہنور، جس کی عمر 11 سال تھی، اسے ہمیشہ سے ہی زارا سے نفرت تھی۔ وہ بچپن ہی سے زارا کے ذہین ہونے کی وجہ سے اس سے حسد کرتی تھی اور ہمیشہ اسے تنگ کرتی تھی۔ زارا اپنی ذہانت سے ہمیشہ مہنور سے آگے رہتی، جو بات مہنور سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب زارا کے ماں باپ کی علیحدگی ہوئی تو مہنور نے زارا کو اسکول میں بلی کرنا شروع کر دیا۔ زارا بہت ڈری سہمی رہنے لگی۔ گھر کے اور اسکول کے ماحول سے تنگ آ کر ہاسٹل جوائن کر لیا۔ نادیہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ زارا نے ہاسٹل سے ہی انٹر کیا اور MBBS کے لیے بھی ہاسٹل جوائن کر لیا۔ زارا نے میٹرک میں ہی حجاب شروع کر دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، بہت ذہین اور اسلامی تھی، لیکن قسمت نے اس کا بہت بڑا امتحان لیا۔ ہال۔ اچانک تیز ہارن کی آواز آئی تو زارا ہال میں واپس آئی۔ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہر لاہور میں آج رات موسم کافی خوشگوار تھا۔ نومبر کی بارش کچھ دنوں میں شروع ہونے والی تھی۔ احمد ہاؤس میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ مسز سارا احمد سربراہی کرسی پر بیٹھی تھیں، جبکہ ان کے بائیں جانب عمر اور دائیں جانب ولی بیٹھا تھا۔ ولی، میں نے تمہیں شاپ پر بلایا تھا کام سے اور تم وہاں سے لڑ کر آ گئے۔ عمر نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ولی نے کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کون سی لڑائی کی بات ہو رہی ہے؟ مسز احمد نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ یار ممی، آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے لاڈلے کو پاکستان آئے 2 دن ہوئے ہیں اور آج ہی مارکیٹ میں ایک لڑکی سے لڑائی کر آیا ہے۔ اور ولی صاحب، مجھے کیا، پورے مال میں آپ کی لڑائی کے قصے چل رہے ہیں۔ عمر نے ایک ساتھ دونوں کو جواب دے دیا۔ ولی، یہ کیا ہوا ہے؟ مسز سارا نے کھانا کھاتے ہوئے ولی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ممی، ایک غصے سے پاگل لڑکی سے مارکیٹ میں لڑائی ہو گئی تھی۔ توبہ، وہ لڑکی اتنی بدتمیز تھی کہ حد نہیں۔ ممی، پاکستان میں لڑکیاں اتنی بدتمیز ہوتی ہیں؟ ولی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے آج کا واقعہ بتایا۔ مجھے تو سوچ کر ہی ہنسی آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے ممی، مجھے شاپ کیپر نے بتایا کہ ولی اسے سوری کرے جا رہا تھا اور وہ اسے باتیں سنائی جا رہی تھی۔ عمر نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اب تو مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ واقعی ولی ایسا ہوا تھا؟ مسز احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ممی، یہ ایسے ہی بولے جا رہا ہے، ولی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ولی نے ایک لڑکی کو سوری بولا۔ عمر کو ابھی تک ہنسی آ رہی تھی۔ عمر ایسا ہی تھا، ہر بات مذاق میں لینے والا۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکا تھا اور اب ولی کو پتا تھا کہ عمر اس بات کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ اچھا ممی، میں سونے جا رہا ہوں، اور تمہیں بھی اگر ہنسنے سے فرصت ملے تو ٹائم سے سو جاؤ، صبح ہماری جاب کا پہلا دن ہے۔ ولی نے یہ کہہ کر مسز احمد کے سر کو چوما اور اپنے روم میں
چلا گیا۔ اسے پیچھے سے ابھی بھی عمر کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ افندی ہاؤس میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ زارا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی آج ہونے والے واقعات کا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور علی افندی کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ علی افندی نے محبت سے پوچھا۔ وہ ایسے ہی زارا سے شفقت سے بات کرتے تھے۔ انہیں زارا کے بچپن میں ہونے والی اپنی غلطیوں کا بہت دکھ تھا۔ نہیں بابا، بالکل نہیں، میں تو فری تھی، زارا نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور کیا چل رہا تھا؟ علی افندی نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں بابا، بس ویسے ہی، وہی روٹین، زارا نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اور میری بیٹی اس ویکینڈ پر باہر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں اکٹھے کھانا کھانے چلیں؟ علی افندی نے شفقت سے پوچھا۔ میں تو ریڈی ہوں۔ اچھا، یاد آیا بابا، بدھ کو آپ کا اپائنٹمنٹ ہے ہاسپٹل میں، آپ ٹائم سے آئیے گا، زارا نے حامی بھری اور انہیں یاد کروایا۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ علی افندی یہ کہتے ہی اٹھ کر زارا کے سر پر پیار کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زارا بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔